صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور اسے قتل کیا اور ان کو کہا تھا کہ اس کو مت کچھ کہنا، ناقۃ اللہ وسقیاھا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خود مانگی تھی کہ تو سچا نبی ہے، یہ پتھر پھاڑ اس میں سے اونٹنی نکال جو نکلتے ہی بچہ دے۔ ان کا دیکھ لو اگر پھر بھی نہ مانے تو تمہاری خیر نہیں ہے، کہ نہیں ہم مانیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے آتے ہی بچہ دیا۔ اونٹنی بہت بڑی تھی تو جب وہ پانی پینے جاتی تو ان کے جانور ڈر کے بھاگ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا اونٹنی ختم کرو۔ تو حود علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے فرمایا ایمان نہیں لائے ہو تو اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اگر اسے کچھ کہہ دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو ایک عورت کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، اس کی بکریاں پانی پینے جاتی، وہ ڈر جاتی اونٹنی کو دیکھ کر، تو اس نے اعلان کیا جو صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اسے 100 بکریاں بھی دوں گی اور اپنی بیٹی نکاح میں دوں گی۔ عورت کا لالچ بڑے بڑے انسانوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے۔ ایک شخص دیدار وہ چھپ کے بیٹھا، جب وہ اونٹنی آئی اور اس نے آ کے پانی پیا تو اس نے چاروں پاؤں اس کے کاٹ دیے۔ جو چاروں پاؤں کاٹے تو یہ اندھیرا چھا گیا، تو صالح علیہ السلام پکارے ہے، انہوں نے وہ کر دیا، فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ تو انہوں نے مار دیا اونٹنی کو، بدبختوں نے تباہی کو دعوت دی۔ پکڑو اس کے بچے کو، پکڑو، بھاگو بھاگو، جو ایمان لائے تھے اس کے بچے کو پکڑو۔ تو وہ لوگوں نے دوڑ لگائی بچے کے پیچھے، بچہ آگے آگے، لوگ پیچھے پیچھے، تو وہ تیز رفتار، آخر اونٹنے کے بچے کو پکڑنا کوئی آسان۔ تو جب وہ بھاگا کدھر، جدھر جس پہاڑ سے ماں نکلی تھی ادھر کو بھاگا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بستی کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ چیخ ماری زور سے، تو پہاڑ پھٹا، اس نے چھلانگ لگائی اور پھر غائب ہو گیا۔ جب واپس آئے ان کا کیا ہوا؟ کہا جی اس نے 3 دفعہ چیخ ماری، پہاڑ پھٹا اور اندر، کہ 3 دن انتظار کرو، تیسرے دن تم پہ عذاب آئے گا۔ وہ ایسے کم وقت سے بجائے ایمان لانے کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ اچھا دیکھتے ہیں جب آئے گا تو دیکھتے ہیں۔ جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر معجزے بھی کام نہیں آتے اور ایسے کوڑے بھی کام نہیں آتے۔ میں نے دیکھا ہے انسانی تاریخ میں لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، ہمیشہ دعوت کے ذریعے سے ایمان آیا ہے۔ بہت کم لوگ، یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں لائے، جادوگر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر، ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اور یہ جو 70,000 جادوگر ہے نا، یہ ایسی فضول بات ہے، 70,000 تو ٹوٹل آبادی نہیں ہوگی تو 70,000 جادوگر کہاں سے اکٹھے ہو گئے؟ کچھ جادوگر تھے جنہیں اکٹھا کیا تھا، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے۔ لیکن یہ عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ معجزہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہوں اور پڑھ جاتے۔ اب کوہ صفا پہ تھے تو قریش مکہ کہنے لگے یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو تجھے نبی بنے۔ چاند چودھویں کا تھا تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر چلا گیا اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ جبل ہند۔ اب آج کو وہ سارا پہاڑ برابر ہو گیا، پہاڑ چھوڑ میدان بن گئے، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر جا چکا ہے، اور ان کے سامنے آ کر یوں ملا، ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا۔ دین کے پھیلنے کا ہمیشہ ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی رہے گا، وہ دعوت ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے جانا اور اس کے لیے ذلت اٹھانا اور اس کے لیے لوگوں کے آگے جھکنا، یہ پیغام ہے۔ اسی سے زندگیوں کو اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے۔ قوم ثمود بھوسا بن گئی، ایمان نہیں لائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ